اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس تعلیم سے جو دینی تعلیم ہے اس سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور دینی تعلیم کو چھوڑ کر دوسری تعلیم حاصل کرنے والوں نے میرے بھائیوں ذریعہ معاش کی طرح کس طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ نظریں ڈالو، حلال و حرام کی کوئی تمیز آج ہماری سوسائٹی کے اندر نہیں رہی ہے۔ آج کسی کو بھی دیکھ لو بینکوں میں کتنا پیسہ اس کا جمع ہے، سود بڑھ رہا ہے، اس سے پوچھو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں سود بڑھتا ہے تم اس کا کیا کرتے ہو، یا فکس ڈپوزٹ تمہاری چل رہی ہے اس کا کیا کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ کس کس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، اور کریڈٹ کارڈ جب تم بنواتے ہو تو بتاؤ کبھی اگر اس میں وقت پر پیسہ بینک کو نہیں دیا تو سود دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں آپ غور کریں کہ اسی نبی نے ہمیں رب کی معرفت دیتے ہوئے اس کمائی کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، اگر کوئی شخص سود کا بیاج کا 1 درہم کھا لے، 1 درہم 1 روپے سے بھی کم ہوتا ہے، 1 درہم اگر سود کا کھا لے اشد من 36 زنیتن، گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 روپیہ سود کا اور جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے اور کھاتا ہے تو گویا کہ وہ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے، یعنی 36 مرتبہ زنا کار کو زنا کرنے کے بعد جہنم میں جو سزا ملے گی وہ سود کا 1 روپیہ کھانے والے کو ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو کہ جن کا کاروبار ہی سود کا ہو، جو کاروبار ہی سود لین دین ہی جن کا پورا سود پہ چل رہا ہو، وہ اندازہ لگائیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا سود کھانے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کر رہا ہے، یعنی جس طرح قرآن کی آیتیں 3 نہیں 3 لاکھ مرتبہ بھی پڑھ کر اگر ماں کے ساتھ نکاح کرو گے تو ماں حلال نہیں ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے سود پر کتنی بار قرآن اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھی اگر کھانا چاہو تو سود بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ماں حرام رہے گی اسی طرح سود بھی حرام رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ تعلیم آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے ملے گی، اس لیے رب کی معرفت بہت ضروری ہے۔ پھر سنو یا